محفل اس مجلس کے آخری خطیب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید کوثر عباسہ آف گگو منڈی وہ آپ کے سامنے دینی سماجی اور روحانی خطاب بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعین الصراط علیہم غیر اللہ رب رحیم و کریم سید مظہر حسین شاہ صاحب مرحوم کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے، اور خالق کائنات اس گھر کے تمام متعلقین اور تمام برادران جو تشریف فرما ہیں اور دست دعا بلند کیے بیٹھے ہیں، ان کے تمام متعلقین جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی مغفرت بخشش فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مومنین مسلمین جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی مغفرت بخشش فرمائے۔ یہ مجلس عطا قبول منظور فرمائے اور سعادات عظام کی سعی و کوشش اللہ مشکور ہو، اور ہمارے مولا آقا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کو جل ظہور فرمائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی مفتاح الوجود مصدر الخیر واشرف بریتہ ابو القاسم المصطفیٰ محمد۔ درود پڑھ لیں مل کے، اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وحسب القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ برادران محترم عزیزان گرامی، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آیہ مجیدہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خود خداوند عالم نے بندے کو مخاطب کیا ہے، بغیر کسی واسطے کے مخاطب، بنا واسطے مخاطب کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے میرا بندہ، میں چاہتا ہوں، ہر بندے کو البتہ نہیں، مومنین سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے اس میں خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، اور بعض مقامات پہ صرف مومنین سے مخاطب ہوا۔ بس مختصر سے وقت میں ایک پیغام، ایک میسیج جسے آپ سمجھ لیجیے۔
ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گفتگو کی جائے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو، اور امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کہ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ فرماتے ہیں کائنات پر کی نیکیاں اس کے مقابل ایسی ہیں جس طرح بے کراں سمندر میں لعابدان کی ذرات ہوتی ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بے کراں سمندر ہے نیکیوں کا۔ تو اس لیے اسی آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا کہ مالک فرما رہے کہ اے صاحبان ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں اللہ تمہیں ایک ایسے تجارت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تم ایسی تجارت کرو اے میرے بندو، اے مومنین، تم ایسی تجارت کرو دنیا کی اس زندگی میں کہ وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اس کا مطلب ہے دنیا بازار ہے اور ہر انسان تاجر ہے، اور دنیا واقعی بازار ہے۔ اس پہ سرکار امیر المومنین کی حدیث موجود، مولا فرماتے ہیں الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے اور ہر انسان تاجر ہے۔ دنیا کی اس منڈی میں خریدار بھی دو ہیں، ایک رحمان خریدار ہے اور ایک شیطان خریدار ہے، اور ہر انسان کچھ بیچنے والا ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ سرمایہ، جسے وہ فروخت کرنے والا ہے وہ ہے زندگی۔ زندگی انسان کا سرمایہ ہے جو اس نے بازار میں لگانا ہے، اس دنیا کے بازار میں۔ تو دنیا کے اس بازار میں یہ قیمتی ترین سرمایہ، چونکہ اس سے قیمتی تو کوئی سرمایہ نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی سرمایے ہیں وہ اس سرمایے کے رہین منت ہیں، اس کی وجہ سے سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے۔ وقت کی اکائی سیکنڈ ہے، ایک ثانیہ، اور وہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی ایک ایک سیکنڈ کو ملا کی بنتی ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ ہم تاجر نہیں ہیں، وہ سرمایہ کو بیچارے ضائع کر بیٹھے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کیا گیا ہے وہ زندگی ہے۔ اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، اس سرمایہ کو زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ، چائے کے کھوکھے پہ، اخبار پڑھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، ماہنامہ پڑھتے ہوئے، ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، کرکٹ دیکھتے ہوئے، سب سے زیادہ جس سرمایہ کو انسان ضائع کر رہا ہے، جسے اس الہی منڈی میں لگانا چاہیے تھا اور یہ تجارت کرنا چاہیے تھی، کیونکہ زندگی تجارت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، یہ واقعی تجارت ہے۔ بیع و اشترا ہے، باقاعدہ خرید و فروخت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہاں پھر تجارت کی بات کی ہے خود اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تجارت ہے، کرو تجارت۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے خریدا ہے، من المؤمنین، مومنین سے، اموالہم، ان کا مال، وانفسہم، اور ان کی جانیں اللہ نے خریدی ہیں، بان لہم الجنہ، بدلے میں جنت دی ہے۔ تو اللہ تو باقاعدہ خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے، تو ہم تو سرمایہ کو ضائع کرنے پہ تلے، جب سرمایہ نہیں ہوگا تو تجارت کہاں سے ہوگی؟ لہذا اس وقت کو زندگی کو کسی اچھے انداز میں خرچ کیا جائے، اچھے انداز میں اس کی تجارت کی جائے۔ اگر خود تجارت نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لی جائے، کسی اچھے تاجر سے رہنمائی لے لی جائے۔
چونکہ بڑے بڑے کامیاب تاجر اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے سرمایے کی تجارت بڑے اچھے انداز میں کی، ایک سیکنڈ میں انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے، اور ہم بھی اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی پینے کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی کا پہلا بھریں اور بڑھیں بسم اللہ الرحمن، پانی پینے سے پہلے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گھونٹ بھرنے کے بعد انسان کہے الحمدللہ ولہ الشکر، مالک تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے، یہ گلاس پانی پینا بھی عبادت ہو جائے، وہ وقت بھی ضائع نہیں جائے۔ تو ہم زندگی کے سرمایے کو ضائع کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ سرمایہ اگر ضائع کر دیا اور جیب میں کچھ آیا نہیں تو ظاہر ہے کہ آخرت میں تو پھر کچھ نہیں ملے گا نا، جو بدلے میں دے رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں مفت میں نہیں دوں گا۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جنت مفت میں مل جائے، مفت میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مال لوں گا، جان لوں گا، بدلے میں جنت دوں گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مولانا بیٹھے ان سے پوچھئے، بائے بدل ہے، بدلے میں جنت، کس کے بدلے میں جنت دے گا؟ مالک کہہ رہا ہے کہ میں جان بھی لوں گا، تم سے مال بھی لوں گا، بدلے میں، مفت میں نہیں۔ دنیا میں کچھ مفت میں ملتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک مزدور کام کرتا ہے، دھوپ میں خون پسینہ ایک کرتا ہے، شام کو اسے 500 روپے ملتے ہیں۔ بینک کے کیشیئر سے پوچھئے، صبح جاتا ہے، رات کو 9 بجے گھر لوٹتا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، بدلے میں ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹ جو بورڈ ٹاپ کرتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ آپ نے کیا کیا ہے، 6 گھنٹے اسکول میں گزارے، 4 گھنٹے اکیڈمی میں گزارے، رات کو آ کے گھر میں ہوم ورک کیا، سارا سال محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کی، اور اس کے بعد جا کے پاس ہوا اچھے نمبروں کے ساتھ۔ تو مفت میں تو پاس نہیں ہوئے، کیشیئر کو مفت میں تو تنخواہ نہیں مل گئی، مزدور کو شام کو 500 روپے کی مزدوری مفت میں تو نہیں مل گئی۔ دنیا مفت میں نہیں ملتی، اب آخرت مفت میں لینے کا سوچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سستی چیز انسان کو یہی جنت نظر آئی ہے جو مفت میں ڈیمانڈ دے گا خدا بندے گا۔ وہ سب کو آج ہی کا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جس کا جی چاہے اندر آ جائے۔ تو یہ تو ویسی خلاف عدل ہے کہ ایک شخص یک بستہ رات کے 2 بجے اٹھ کے یک بستہ پانی سے وضو کر کے نماز تہجد پڑھے، وہ بھی جنت میں، اور جو ساری رات خراٹے لیتے رہے دونوں جنت میں چلے جائیں، تو یہ تو ویسے ہی خلاف عدل ہے۔ کچھ کام کریں گے، کچھ محنت کریں گے تو عوض میں کچھ ملے گا نا۔ تو سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ وقت ہے، زندگی۔ اسے اچھے انداز میں خرچ کر لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کے فرمان کے مطابق، اللہم صلی علی محمد، مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو، انسان زندگی کے جدول کو اچھے انداز میں اگر پر کرے، 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ اگر ذکر الہی کے لیے رکھے، ایک کسب معاش کے لیے رکھے، یعنی رزق حلال کمانے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مختص، ایک حصہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے، چوتھا حصہ بھی فرمایا ہے۔ چوتھے حصے میں فرماتے ہیں کہ اپنے مومنین بھائیوں سے جا کے ملاقات کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ کو وقت گزارنا، یہ سارے معصوم کے لفظ نقل کرتا ہوں، یا انہیں کسی تفریحی مقامات مثلا پکنک پہ لے کے چلے جائے۔ للذات غیر محرم، وہ لذتیں جو حرام نہیں ہیں، 24 گھنٹوں کا ایک چوتھا حصہ ان لذات غیر حرام کے لیے رکھ لے۔ تو ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے یا تو کچھ ضائع کیا، یا پھر یہ ہے کہ صرف دنیا میں ہم نے کوشش کی، دنیا میں ہی لگا دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ تجارت سیکھنا پڑے گی۔ یہ تجارت ہے وقت کا صرف کرنا، کہ کس طرح سے صرف کیا جائے اور اچھی انداز میں خرچ کیا جائے۔ زندگی کا 24 گھنٹوں کا ایک حصہ جو ہے وہ کسب معاش کے لیے بھی مولا فرما رہے ہیں، اس کے لیے بھی خرچ کرے، لیکن رزق حلال کمائے، حرام نہیں۔
ایک صحابی نے مولوی سے یہ بھی عرض کی سرکار اگر کچھ مال انسان کے پاس بچ جاتا ہے، ہماری زندگی کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں، اس میں سے ایک ہے مشرب، مطعم کھانا پینا اس کا، مسکن اس کا گھر، مرکب اس کی سواری، ملبس اس کا لباس. یہ 4 چیزیں ضرورت ہیں. لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر بھی ہے. اور سرکار اس کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر خدا سے معاملہ کرو، اس سے تجارت کرو. اتنے موارد ہیں جہاں تقسیم کرنا چاہیے، اس مال کو دینا چاہیے، کہاں خرچ کرنا ہے. کسی بیوہ کا سر ڈھانپ دو، کسی یتیم بچے کی سرپرستی کر لو، کسی دینی ادارے میں دے دو، کوئی رفاع عامہ کا کام کر لو. نہ کہ سارا مال جو بچا ہے وہ آپ جمع کر کے رکھ لیں. ویسے ہی فاسد پانی کی طرح تو ہے، جس طرح وہ ضائع ہو جاتا ہے. پانی جو ہے وہ اگر کھڑا رہے ایک ہی مقام پہ تو متعفن ہو جاتا ہے، اس میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. اور اگر پانی جاری ہو تو وہ اس کا ذائقہ، اس کی رنگت، اس کی خوشبو برقرار رہتی ہے. مال بھی فرماتے ہیں اسی طرح سے جاری پانی سے رکھو، تقسیم کرو، لوگوں کو دو. اگر جو تمہارے حصے سے بچ گیا ہے، وہ سارے مال کے تو مالک تھوڑی ہو. جس کی جیب میں جتنا بھی مال پڑا ہے وہ سارے کا مالک نہیں ہوتا، کچھ کا مالک ہوتا ہے، کچھ کا امین ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ امانت ہے اس کے پاس. صدقہ و خیرات، خمس اس کے واجبات ہیں. کچھ مال کا امین ہے، جس مال کا امین ہے وہ مال بانٹ دے لوگوں میں. لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی سوچ لے کہ میں نے صرف اسی دنیا کے کمانے ہی گزار دینے اور باقی اپنی زندگی کے جو مریض کام ہیں ان کو میں نے چھوڑ دینا ہے. اللہ کا ذکر، خدا کو بھی بھلا دیا. نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، کوئی نیک کام، لوگوں کو سلام دینے کا، جواب دینے کا وقت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. 20 سڑک ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاش تڑپ رہی ہے، انسان تڑپ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، رکنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں کہیں پہنچنا ہے. یہ دنیا کی ہوس ہے جس نے انسان کو اس منزل پہ پہنچا دی اور اتنا بے درد بنا دیا ہے انسان کو کہ صرف دنیا یاد ہے، باقی کچھ یاد نہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگیں دونوں کٹ گئی ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، موبائل کان سے لگا ہے، دبئی بزنس کی بات کر رہا ہے، امریکہ میں بزنس کی بات کر رہا ہے. کتنا جیلیں گے؟ بس نتیجہ دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. وقت تھوڑا ہے تو یہ تجارت کسی سے رہنمائی لینا نا کہ زندگی کے سرمایہ کو کس طرح سے کہاں لگانا ہے، کس منڈی میں لگانا ہے، کس کے ہاں بیچنا ہے اور کس طرح بیچنا ہے. مہنگا بھی بیچ سکتے ہیں، سستا بھی بیچ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے بڑا مہنگا بیچا ہے، ایک زندگی کا سیکنڈ انہوں نے مہنگا بیچا ہے. نیند بیچی ہے اور اللہ کی رضائیں خرید لی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، یعنی نیند کیا چیز ہے جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ کان سن رہے ہیں، نہ زبان بول رہی ہے، نہ دماغ سوچ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیٹا ہوا ہے. لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ نیند تو فضول ترین کام ہے جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر رہا. یعنی جو جس میں کچھ بھی نہیں، جس کیفیت میں کر رہا ہے، اسی کیفیت کو اللہ کے ہاں اس انداز میں بیچ دے کہ مالک قرآن میں لکھ دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو یعنی کسی ایسے سے سیکھ لیا جائے کہ جن آپ بتائیں کہ یہ زندگی کی سرمایہ کو کس طرح سے لگائیں. ویسے تو پوری زندگی جہاد ہے، ہر آدمی مجاہد ہے. زندگی ایک محاذ ہے، زندگی ایک جنگ ہے. اسلام میں بھی بڑے جہاد ہوتے رہے ہیں، بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں، بڑے غزوے ہوئے ہیں، سریے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین اسلام نے بڑے بڑے کافروں کو مارا ہے، بڑے دلیروں کو، بڑے پہلوانوں کو گرایا ہے. لیکن یہ کیسا تاجر ہے، میدان خندق میں کھڑا ہے، ایک ضرب مارتا ہے، ثقلین کی عبادت سے افسر ہو جاتا ہے. یہ انتہا ہے. ضربت والی یوم الخندق افسر من عبادت ثقلین. یہ مولا سے جا کے پوچھیں کہ مولا یہ کیسی تجارت ہے، یہ آپ کس انداز میں بیچ رہے ہیں؟ 4 درہم ہیں، 4 درہم تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے.
والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. کتنا خرچ کرتے ہیں؟ لیلاً و نہارا، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کر رہے ہیں، سر معلانیہ، چھپ کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تفسیر اٹھا کے دیکھیے آیا انفاق کی، کون ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ لوگوں نے ہزاروں لاکھوں درہم دیے ہیں، قرآن میں کہیں کوئی آیت ہی نہیں ہے. تفسیر کہتے ہیں کہ میرے مولا امیر المومنین کے پاس 4 درہم تھے، ایک رات کو دیا، ایک دن کو دیا، ایک چھپ کے دیا، ایک لوگوں کے سامنے دیا. 4 درہم دیے، چاروں کیفیتوں کا ذکر قصیدہ بنا کے اللہ قرآن میں لکھ دیتا. تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا. یا مہمان آیا ہے، چراغ بجھا کے اپنا کھانا اسے کھلا دیتے ہیں، سورہ حشر میں پھر آیت آ جاتی ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنے استعمال کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے حصے کی چیز اٹھا کے کسی کی مہمان نوازی کر دیتے ہیں. یہ امیر المومنین نے کھانا ایک مہمان کو کھلایا ہے، چراغ بجھا کے، سورہ حشر میں آیت آ گئی. یہ کیسی تجارت ہے؟ حالت رقو میں ہے، مسجد نبوی ہے، ذکر چل رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمد. سائل آیا ہے، انگوٹھی اتار کے دی ہے، انگوٹھی کے عوض ولایت خرید لی ہے. انگوٹھیوں کے عوض بلا ولایت ملتی ہے. ہم دے کے دیکھیں، 100 انگوٹھی مل جائے گی. بلکہ تواریخ میں ہے کچھ لوگوں نے 9 10 انگوٹھیاں دیں اور بارگاہ رسالت میں اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کو کوئی آیت وغیرہ تو نہیں اتری؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں. تم کیوں پوچھ رہے یا رسول اللہ؟ وہ میں نے 10 انگوٹھیاں دی ہیں. فرمایا تم ہزاروں دے لو، قیامت تک دے نہیں اترے گی. دینے والا اور ہے، وہ ہاتھ اور ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 16 روٹیاں ہیں، کل 15 روٹیاں دی ہیں. یہ تجارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سائل آیا ہے، ایک دن 5 روٹیاں دی ہیں، دوسرے دن 5 دی ہیں، تیسرے دن 3 دن کا روزہ تھا، 3 دن کی افطار اٹھا کے دی ہے، 15 روٹیاں ہو گئیں. تو 15 روٹیاں دینے کے بعد 30 آیتیں نازل ہوئیں. یہاں پر بھی یہ تفسیروں میں، منبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم تفسیروں میں یہ چیز موجود ہے. کچھ لوگ آئے مدینہ کے، یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی آیتیں؟ فرمایا نہیں اتری. کیا کیا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے 100 روٹی دی ہے، کسی نے کہا میں نے یا رسول اللہ 200 روٹی دی ہے. فرمایا تم جتنی بھی روٹیاں دیتے رہو، تمہارے لیے نہیں. تو یا رسول اللہ وہاں کیوں اتری ہیں؟ فرمایا کیونکہ وہاں پکانے والے ہاتھ بطول کے تھے، کما کے لانے والے ہاتھ علی کے. کیسی 15؟ جی میں تمہارے پر، تمہارے لیے وہ آیتیں اس لیے نہیں اتر سکتی کیونکہ خداوند عالم کسی عمل کی کمیت کو نہیں دیکھتا، کیفیت کو دیکھتا ہے. اعمال کا ڈھیر لگاؤ، مالک اس ڈھیر سے نہیں ہے، اس میں نیت میں خلوص کتنا ہے وہ دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ اس نے کیا ہے. اور یہاں پہ جو قصیدہ پڑھا پروردگار عالم نے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ سورہ طہر نازل ہوئی ہے نا روٹیاں دینے پہ. اس آیہ مجیدہ میں اس خالق کائنات نے آل محمد کے ابرار ہونے کی گواہی دی ہے. عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اس آیت میں آل محمد کی ابدیت کی اس مالک نے گواہی دی. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس آیت میں آل محمد کی وفا کی گواہی دی. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس آیت میں آل محمد کی سخاوت کی گواہی دی.
وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ اس آیت میں اللہ نے آل محمد کے اخلاص کی گواہی دی ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اس آیت میں اللہ نے آل محمد کے صبر کی گواہی دی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اس آیت میں اللہ نے آل محمد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس آیت میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ آل محمد کی مشیت مجھ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اس آیت میں آل محمد کے لیے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، عالم آخرت کا سارا وہ ملک عظیم ہے آل محمد میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ یعنی یہ کیسی تجارت ہے کہ وہ رسول کریم 5 سال کے حسین کے لیے فرمایا تو جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسن تو جوانان، ہم تو جنتی ہی ہو سکتے ہیں نا، جوانان جنت کا سردار بن جانا۔ اور پھر فرمایا ابوہما افضل منہما، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ چونکہ حسین نے کچھ بچا کے رکھا ہے۔ 2 لفظ میں صاحب کی عرض کر دوں، وقت نہیں تھا، سب کچھ تو قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہی ایک جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یہ زندگی کا سرمایہ کہاں بیچ رہے ہو، کہاں بک رہے ہو تم؟ انسان اتنا سستا تو نہیں تھا جتنا آپ نے آپ کو بنا لیا انسان نے۔ ایک آئس کریم پہ بک جائے انسان، یہ انسان کی قیمت ہے۔ ایک پلیٹ چکن کڑاہی پہ بک جائے انسان، یہ انسان کی قیمت ہے۔ وہ جملہ سنیے جو امام حسین نے مخاطب کیا انسانیت کو، فرمایا کہاں بیک رہے ہو؟ ابن زیاد سے چند درہم لے کے بیک رہے ہو؟ رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلا دینا چاہتے ہو، ابن زیاد سے چند دینار مل جائے گے، یہ یزید سے تھوڑا سا انعام مل جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر بکنا ہی ہے اور انسان کم از کم اپنے آپ کو جنت کے عوض تو بیچ، اتنا سستا کیوں بیچتا ہے؟ دیکھ حسین زندگی کا سرمایہ کیسے لگاتا ہے۔ 56 برس کا حسین، صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا، 3 دن کا پیاسا، سر سے لے کے پیروں تک زخمی، زرع بن شریک لعین کی تلوار کے وار سے بایاں ہاتھ کٹا ہوا، دروازے خیمہ پہ آ کے جسے ابا کا دامن پھاڑ کے باندھ رہے تھے کہ 4 سال کی بیٹی دیکھ کے کہیں مر نہ جائے۔ جیتے رہیے آپ، مالک آپ کو سلام۔ بہن نے بھلایا، کہا باہر کھڑے ہو کے آئے تھے تطہیر پڑھتا رہے گا۔ حسین اندر آ، کہا پیشانی پھٹی ہوئی ہے، ابرو کٹے ہوئے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، جسم زخمی ہے، کوئی مزدور نہ مر جائے۔ کہا حسین صبر کریں گے تو آ جا، تیری ضرورت ہے۔ اور چلتے چلتے خیمے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے اس خیمے میں آئے جس میں بیمار بیٹا لیٹا تھا، بے ہوش، چند آنسو گرے۔ بیمار نے آنکھیں کھولی، بابا تجھ اتنا زخمی ہے۔ اور حسین کتنے زخمی تھے پتہ نا؟ یہ امام زین العابدین سے پوچھی کتنے زخمی تھے حسین۔ مولا فرماتے میں نے آنکھیں کھولی، بابا کو دیکھا، میرا بابا اتنا زخمی تھا، سانس لیتا تھا تو زخم سے خون ابلتا تھا۔ بابا تجھ اتنا زخمی ہے، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ شرما کے نہیں، اشارے ثواب کی میں سید مومن کی مجلس ہے، اشارے ثواب۔ میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا تفصیل کا تو وقت ہی نہیں ہے، ایک تو بچ گیا ہے، ایک میں ہوں۔ بیمار تو لرزتے ہاتھ سے ریت پہ پڑی تلوار اٹھا کے اس کی نوک زمین میں گاڑ کے اٹھنے کی کوشش کی۔ کہاں جاتا ہے میرا بیمار بیٹا؟ کہا بابا تو نے نہیں کہا اکیلا رہ گیا ہوں، میدان میں جا کے تجھ پہ اپنی جان نثار کرتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ منزل تو بڑی آسان ہے سجاد، تیری منزل بڑی مشکل ہے، تو نے تو بھی جلتے خیموں میں دستار باندھنی ہے بیٹا، تیرے گلے میں توق ہوگا، پیروں میں بیڑیاں، تیری زینب جیسی پھوپھیاں بے مکنوں چادر ہوں گی، کبھی شام کے بازار میں تجھے اجرکم اللہ۔ بس ختم کر دیا میں نے، سارے سردار ہو، آپ کو سلامت رکھے مالک۔ بڑا مشکل ودا تھا، بیٹے سے کہا کے باہر نکلا، وہ ضعیفہ کنیز جسے فضا کہتے ہیں پیچھے چل رہی تھی، پاؤں کانپ رہے تھے کنیز کی، لرزتے ہاتھ سے شبیر کی ابا کے دامن کو تھاما۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا، شدت غم کی وجہ سے کنیز کی چادر سر سے اتری ہوئی تھی۔
زخمی ہاتھوں سے حسین نے رضا اٹھا کے کنیز کے سر پہ رکھی. کہا اماں فضا، حسین کی زندگی میں تیرے سر سے چادر کیسے اتر گئی؟ تو میری محسنہ ہے. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا، میری ماں زہرا چکی پیسا کرتی تھی اور تو مجھے اپنے سان اٹھا کے لوڑیاں دیا کرتی تھی. حسین تیرا احسان بھلا نہیں سکتا. آج حسین تیرا مقروض ہے. میں نے کوشش بہت کی، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں مجھے دے سکے گی. وہ جمانہ نے جنت کے سردار کنیز کیا دے سکتی ہے، لیکن تو مانگ. اماں فضا کوشش میں نے بہت کی، مجھے پتا ہے تو 3 دن کی پیاسی ہے. حسین تجھے پانی نہیں پلا سکا، ہو سکے تو معاف کر دینا. اجرکم علی اللہ. بس ایک لفظ اور کہہ دوں، ایک لفظ شاید چھوڑ دیتا، لیکن چند آسماں اور آ جائیں، ثواب میں اور اضافہ ہو جائے. ایک بہن سے ودا، وہ پورا ودا نہیں کرتا، کنات کے اندر تھی، خیموں سے باہر تھی. 4 سال کی بیٹی دوڑتی ہوئی فتعلقت بالثوب، ابا کے دامن سے لپٹ گئی. حضرت بڑی نگاہوں سے بابا کی طرف دیکھا. کہا بابا استسلمت للموت، بابا واقعی موت کی طرف جا رہا ہے؟ کہاں سکینہ تیرا بابا واقعی موت. دامن چھوڑ دیا، چند قدم پیچھے پلٹی. کہا بابا ایک سوال کا جواب دیتا جا. کون سا سوال سکینہ؟ کہا بابا اتنا بتاتا جا، آج تو نے اپنا مزاج کیوں بدل دیا ہے؟ کیسے سکینہ؟ کہا بابا مجھے یاد ہے بابا، مدینہ کی گلی میں تجھے کوئی یتیم بچہ مل جاتا تھا نا، تو اس بچے کو زمین پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، زانوں پہ بچے کو بٹھا کے اس کی سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتا تھا. بابا تو یتیموں کو پیار کرنے والا ہے. بابا وہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کے تو نے اس کی بچیوں کو پیار نہیں کیا تھا جس طرح یتیموں کو کیا جاتا ہے؟ ہاں سکینہ. کہا بابا اب تو نے مان لیا موت کی طرف جا رہا ہے، جانے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے اسی طرح پیار تو کرتا جا جس طرح یتیم بچوں کو کیا جاتا ہے. صبر کا کوہ گرا حسین کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھا، زخمی ہاتھوں سے ریت اٹھا کے بیٹی کے بالوں میں ڈال کے باہیں پھیلا کے کہا میرے سینے سے لگ جا، اور میری پیاسی بیٹی، اور میری اسیرہ شام بیٹی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا شر القلب.